قرآن مجید کے 114 سوروں میں 86 سورتیں مکی ہیں، 28 سورتیں مدنی ہیں۔ 86 سورے مکے میں اترے، 28 سورتیں مدینے میں اتری۔ چاند اور سورج کی اینک لگا کر بھی دیکھ لو تو وہ 86 سورتیں جو مکے میں اتری ہیں، اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، مگر 28 مدنی جو سورتیں ہیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، اللہ نے الگ الگ مقام میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے، دیکھو مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ ماشاءاللہ، اللہ قرآن میں ہی بتا رہا ہے، مکے میں اسلام تھا، مدینے میں ایمان تھا۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ پوری توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا کرے پروردگار؟ اللہ حکم دے رہا ہے اطیعوا اللہ، دیکھو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو۔ مالک تیری اطاعت کرے، ہاں ہاں میری اطاعت کرو۔ پروردگار پاسبل کیسے ہے؟ مالک ممکن کیسے ہے کہ ایک بندہ تیری اطاعت کرے؟ کہا کیوں ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا پروردگار وجہ یہ ہے کہ اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ صاحبان علم کا مجمع ہے نا بھائی، حسینیوں کا مجمع ہے نا۔ پروردگار اطاعت اس کی جاتی ہے جو نگاہوں کے سامنے موجود ہو۔ تو وحدہ لا شریک ہے، جو دکھائی دے دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، خدا نہیں ہو سکتا۔ بھائی اگر میں کہوں شبیر وارسی کی اطاعت کرو تو میری اطاعت تو تب کرو گے نا جب مجھے دیکھو گے میں کیسے کھاتا ہوں، کیسے پیتا ہوں، کیسے سوتا ہوں، کیسے جاگتا ہوں، کیسے اٹھتا ہوں، کیسے بیٹھتا ہوں، کیسے دیکھتا ہوں، کیسے سنتا ہوں، کیسے لکھتا ہوں، کیسے پڑھتا ہوں، کیسے چلتا ہوں، کیسے بولتا ہوں، تبھی تو میری اطاعت کرو گے نا۔ پروردگار تجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اور میرے مالک ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم تو امت مسلمہ ہیں، ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہے، ہم موسیٰ کی امت کے جیسے ضدی نہیں ہے جو یہ ضد کریں کہ پروردگار کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ بھائی آپ کو کچھ واقعہ یاد آیا؟ بھائی موسیٰ کی امت نے، قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ضد کی کہ پروردگار کو دیکھیں گے تو مانیں گے، خدا کو دیکھیں گے تو مانیں گے۔ موسیٰ کوہ طور پر پہنچے، اللہ سے عرض کیا پروردگار میری امت ضد کر رہی ہے، تجھے دیکھے گی تو تجھ پر ایمان لائے گی۔ اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں دکھائی نہیں دے سکتا، میں جسم و جسمانیات سے پاک اور منزہ ہوں۔ موسیٰ نے کہا پروردگار امت ضدی ہو چکی ہے، ضد میں اڑ گئی ہے۔ اللہ نے کہا تو ضدیوں کا علاج بھی میرے پاس ہے، ایک کام کرو موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کو لے کر کوہ طور پر آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کر کوہ طور پر پہنچے۔ کیا ہوا؟ کہا ایک نور چمکا، پوری توجہ، ایک نور چمکا۔ کیا ہوا؟ کہا موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی، موسیٰ جیسا نبی غش کھا کر بے ہوش ہو گیا، موسیٰ کی امت ہلاک ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، مولوی پڑھ کر آگے بڑھ گیا، علی والا وہی رک گیا۔ پوری توجہ، میں نے کہا مولوی میں تجھے آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ کہا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا تو نے یہ تو بتا دیا کہ موسیٰ کی امت ہلاک ہوئی، موسیٰ بے ہوش ہوئے، مگر یہ بھی بتانا پڑے گا کہ امت کب ہلاک ہوئی، موسیٰ کب بے ہوش ہوئے۔ کہا جب اس نور کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا جب دیکھ لیا تو خدا کہاں رہا؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوہ طور
پر جو نور چمک رہا تھا وہ نور خدا نہیں، نور مصطفیٰ تھا۔ جو نور چمک رہا تھا کوہ سینا پر وہ نور الہی نہیں، نور محمدی تھا، وہ نور علوی تھا۔ تو پروردگار بندے تیری اطاعت کیسے کرے؟ مالک تو دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ نے آگے بڑھ کر کہا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، دیکھو میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، اللہ نے یہ کہہ کر بتا دیا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ جو تم لوگ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو محبت کا صرف دعویٰ نہیں ہوتا، ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ پروردگار تیرے بندے یہ ثابت کیسے کریں کہ وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے فَاتَّبِعُونِی، میرے محمد کے پیچھے چلو۔ پوری توجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اللہ کہہ رہا اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے رسول کے پیچھے چلو، تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا سنبھل کے مسلمانوں کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، رسول کی اتباع ہی اللہ کی اتباع ہے، رسول کی پیروی ہی اللہ کی پیروی ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا پروردگار بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کی اطاعت تیری اطاعت ہے، رسول کا حکم تیرا حکم ہے، رسول کی پیروی تیری پیروی ہے، مگر میرے مالک زمانے والوں پر وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرا نبی ساری کائنات کی مخلوق کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھے گا، مگر ہر آنکھ میں، ہر گناہگار نگاہوں میں وہ توفیق و قوت و صلاحیت اور شرف اور طاقت نہیں ہوگی کہ ہر آنکھ اب میرے نبی کا جلوہ دیکھ سکے، تیرے رسول کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ پروردگار 1400 برس ہو گئے تیرے نبی کو پردہ کیے ہوئے، اب تیرے رسول کے بعد امت کس کی اطاعت کرے؟ تیرے نبی کے بعد بندے کس کے پیچھے چلے؟ تیرے نبی کے بعد مسلمان کس کا حکم مانے؟ اللہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھو صاحب امر کی اطاعت کرو۔ پوری توجہ، دیکھو صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کی یہ قرآن ہے، قرآن اللہ کا قرآن ہے، ملا کا بیان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہوا اولی الامر منکم، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اب صاحبان امر ہے کون؟ پوری توجہ، یہ صاحبان امر کون ہے کہ جس کو رسول کے بعد جس کے پیچھے چلنا ہے؟ صاحبان امر وہ ہے رسول کے بعد جس کی اطاعت کرنی ہے، صاحبان امر وہ ہے رسول کے بعد جس کا حکم واجب و لازم ہے۔ تو بھئی یہ صاحبان امر ہے کون؟ میں نے کہا مولویوں تم بتاؤ صاحب امر کون ہے؟ مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں۔ بھائی پوری توجہ، پوری توجہ۔ میں نے کہا مولویوں صاحبان امر کون ہیں؟ مولوی کہنے لگا ہم ہی ہیں۔ میں نے کہا تو تو کہے گا میری جان، اس لیے کہ تو چاہتا ہے امت تیرے ہی پیچھے چلے۔ پوری توجہ۔ اب الگ الگ نظریے بن گئے۔ کسی اور نے کہا صاحب امر جو ہے وہ مولوی ہوتا ہے، کسی نے کہا صاحب امر نقیب ہوتا ہے، کسی نے کہا صاحب امر وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ الگ الگ نظریے لوگوں نے بنا لیے۔ پوری توجہ کیجئے گا۔ اور آج ملت اسلامیہ میں یہ جو اختلاف ہے، آج جو مسلمانوں کے 73 فرقے بن گئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ 1400 برس سے مسلمان آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ رسول کے بعد امت پر کس کا حکم واجب ہے، رسول کے بعد کس کے پیچھے چلنا ہے، رسول کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے، رسول کے بعد کس کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے قرآن سے ہی
वही पूछा, परवरदिगार तू ही बता दे कि साहिब अम्र कौन है। अब पूरी तवज्जो मेरी तरफ। मैंने कहा अल्लाह तू ही बता साहिब अम्र कौन है। तो अल्लाह ने आयत का जवाब आयत में ही दे दिया। वो इस तरह कि अल्लाह ने जब अपना जिक्र किया तो अल्लाह ने कहा अतियुल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, अतियु का जुमला इस्तेमाल किया। उसके बाद जब अल्लाह ने कहा रसूल की इताअत करो तो अल्लाह ने फिर कहा वह अतियुर रसूल, रसूल की इताअत करो, फिर अतियु का जुमला कहा। मगर रसूल के बाद जब अल्लाह ने साहिब अम्र का जिक्र किया तो अलग से अतियु नहीं कहा। पूरी तवज्जो, अल्लाह ने रसूल के बाद फौरन कहा वह उलिल अम्र मिनकुम, और साहिब अम्र की इताअत करो। इसका मतलब यह है कि जो भी साहिब अम्र होगा उसके और रसूल के दरमियान फासला नहीं होगा। पूरी तवज्जो, जो भी साहिब अम्र होगा उसके और रसूल के दरमियान फासला नहीं होगा, वो बिला फसल होगा। या जुमला बदल कर कह दूं, जो भी साहिब अम्र होगा वो रसूल के बाद नहीं होगा, वो रसूल के साथ होगा। पूरी तवज्जो, जो भी साहिब अम्र होगा वो रसूल के बाद नहीं होगा, रसूल के साथ होगा। अगर सोते हुए देखना है शबे हिजरत के बिस्तर पर देखना, अगर जागते हुए देखना है तो गदीर के मिंबर पर देखना। मैंने से नहीं, दोनों हाथ बुलंद करके मौसलाधार बरसात अली के नारे का होना चाहिए, ताकि जमाने का जो मुनाफिक जिस बिल में भी छुपा हुआ है उसका कलेजा फट जाए। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी लगना चाहिए।